السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دنیا کے اندر آئے دن مختلف سائنسی نظریات اور بڑے بڑے واقعات و حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ایسے موقعوں پر بعض لوگ یہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ یہ سائنسی نظریہ تو پہلے ہی سے قرآن کریم کے اندر موجود ہے، جس کے نتیجے میں قرآن کریم کی کسی آیت کو زبردستی اس پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جب کوئی نوجوان قرآن کریم کے اندر اس طرح کے نظریات کو تلاش کرتا ہے اور اسے ملتا نہیں ہے تو پھر احساس کمتری اور گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کوئی سائنسی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم نے سائنس کی کچھ باتوں کو ضمناً بیان کر دی ہے، لیکن اس کی وجہ سے سائنس کے تمام فارمولے کو قرآن کریم سے نکالنے کی کوشش کرنا یہ غلط ہے، اس لیے کہ سائنس کے نظریات تو بدلتے رہتے ہیں، جبکہ قرآن کریم بدلنے والی کتاب نہیں ہے۔ آپ کو بتلا دیں کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اس سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے چاند پر جانے اور خلا کو فتح کرنے کا فارمولہ کیوں نہیں بیان کیا؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ آج کل کثرت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا رہتا ہے کہ قرآن و حدیث میں چاند پر جانے اور خلا کو فتح کرنے کا طریقہ کیوں نہیں بتلایا؟ یہ سب قومیں اس قسم کے فارمولے حاصل کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم قرآن کریم کو بغل میں رکھنے کے باوجود پیچھے رہ گئے۔ جواب اس کا یہی ہے کہ قرآن و احادیث میں سائنسی نظریے اس لیے نہیں بتلائے کہ یہ چیزیں عقل کے دائرے کی ہے۔ اپنی عقل و محنت اور تجربے سے جتنا آگے بڑھو گے اس کے اندر انکشافات ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے لیے کسی نبی یا کتاب بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کتاب و رسول کی ضرورت وہاں تھی جہاں تمہاری عقل عاجز تھی۔